اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حدیث میں ہے کہ حضور پاک کی امت کے جو امیر غنی لوگ ہیں وہ صدقہ کریں تو اس طرح ان کی نجات ممکن ہے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بیان فرمایا کہ آپ جو میری امت میں غنی لوگوں میں شامل ہیں تو آپ جنت میں گھسیٹ کر جائیں گے، اپنے پاؤں سے کھڑے ہو کر نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ صدقہ کریں تاکہ آپ کے پاؤں کھل جائیں اور آپ جنت میں جب داخل ہوں تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کس چیز کا صدقہ کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال خرچ کر دیں تاکہ آپ کے پاؤں کھل جائیں اور آپ کا صدقہ قبول ہو۔ آپ یہ بات سن کر اٹھے، کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے تاکہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر حضور پاک کی خدمت میں پیش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے قاصد بھیج دیا اور ان کو واپس اپنے گھر بلایا۔ جب وہ آپ کے پاس واپس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ ابھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ آپ جو ہے مہمان نوازی کریں، غریبوں کو یتیموں کو کھانا کھلائیں، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کریں اور اپنے عیال سے یعنی کہ اپنے گھر سے اپنے عیال سے صدقے کی ابتدا کریں۔ تو یہ سب کام جب آپ کریں گے تو آپ کا تزکیہ درست ہو جائے گا، آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 صحابہ میں شامل تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور حضور پاک کی امت میں یہ سب سے صحابہ میں سب سے غنی تھے، جو امیر تھے، اور ان کو صدقے کا حکم دیا گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک کی امت میں جو امیر لوگ ہیں، جو غنی لوگ ہیں، ان کی نجات اسی صورت میں ہے اور وہ اسی صورت میں جنت میں اپنے پاؤں سے چل کے جا سکیں گے جب وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کریں گے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے اور صدقے کی ابتدا وہ اپنے گھر سے کریں، پھر باقی غریبوں مسکینوں ناداروں محتاجوں کو صدقہ دیں، کھانا کھلائیں اور ہر طرح سے ہر ایک کسی کی اعانت کریں، مدد کریں۔ تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کے اوپر صدقات فرض ہوتے ہیں، تو اسی صورت میں جو ہے ان کی نجات ممکن ہے۔ اور امیروں کا یہ ہے کہ امیروں سے جب حساب لیا جاتا ہے تو ان سے ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپے کا حساب لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ جب وہ صدقہ کریں گے تو صدقات سے ان کی جو ہے عذاب جو ہے وہ اس سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کے حساب کتاب میں بھی آسانی ہوگی۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کو سننے کے لیے میرے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اس طرح کی اسلامی معلومات ہوں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی اسلامی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔